بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ آج اعتکاف کا بیان ہے۔ آج سے مغرب سے آخری عشرہ شروع ہو جائے گا تو جو اعتکاف مسنون ہے اس کا وقت شروع ہو جائے گا۔ کہتے ہیں کہ یوں تو رمضان کا ایک ایک لمحہ نہایت قیمتی اور قابل احترام ہے، لیکن آخری عشرہ اور بھی زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں عبادات کے اندر جس قدر سخت محنت اور مجاہدہ کرتے تھے اتنی محنت دوسرے دنوں میں نہیں فرماتے تھے۔ انہی سے یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ جب آخری عشرہ شروع ہوتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنگی کس کر باندھ لیتے اور راتوں کو زندہ فرماتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ اس آخری عشرے کی کچھ خصوصیات بھی ہیں، جیسے اعتکاف ہے۔ اسی آخری عشرے کے اندر شب قدر بھی آتی ہیں۔ تو اعتکاف کے معنی کیا ہیں؟ اعتکاف کے معنی لغت میں ٹھہرنے کے ہیں، اور شریعت میں اعتکاف جو یہ بولا جاتا ہے کس معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ مسجد میں عبادت اور اجر و ثواب کی نیت سے ٹھہرنے کو اعتکاف کہتے ہیں۔ مسجد میں ٹھہرنے کو اجر و ثواب کی نیت سے اس کا نام اعتکاف ہے۔ اعتکاف کی حقیقت ہر طرف سے یکسو ہو کر اور سب سے تعلق ختم کر کے اللہ تعالیٰ سے لو لگا لینا۔ تو ہر چیز سے یکسو ہو کر اور ہر چیز سے اپنا تعلق ختم کر کے اللہ کے سامنے آ کر کے گر پڑنا، اللہ سے لو لگا لینا اور اس کے در پر جا پڑنا ہے، اور دنیا کی تمام فکروں اور جھمیلوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کے ذکر و فکر میں لگ جانا ہے۔ اعتکاف کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ رمضان شریف میں ہمیشہ اعتکاف کرنے کی رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی 20 دن کا اور کبھی پورے مہینے کا بھی اعتکاف فرمایا ہے، لیکن اکثر و بیشتر معمول مبارک آخری عشرے کے اعتکاف کا تھا۔ اسی وجہ سے رمضان شریف کے آخری عشرے کا اعتکاف مردوں پر سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پوری بستی سے ایک شخص نے بھی اعتکاف کر لیا تو تمام بستی والوں کی طرف سے یہ سنت ادا ہو جائے گی اور گنہگار ہونے سے سب بچ جائیں گے، اور اگر بستی کے ایک آدمی نے بھی اعتکاف نہیں کیا تو یہ سنت سب کے ذمہ باقی رہے گی اور تمام بستی والے گنہگار ہوں گے۔ ایک مسئلہ تو یہ ہے۔ دوسرا مسئلہ، اعتکاف ہر مسجد میں ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں اگر کسی بستی میں متعدد مسجدیں ہوں تو بعض علماء کے نزدیک ہر مسجد میں الگ الگ اعتکاف مسنون ہیں۔ اگر ایک بھی مسجد خالی رہ گئی تو اس محلے کے سبھی لوگ گنہگار ہوں گے، لہذا تمام محلے والوں کو اپنی اپنی مسجدوں میں اعتکاف کا اہتمام کرنا چاہیے، اور حتی الامکان اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی مسجد خالی نہ رہے، بلکہ ہر مسجد میں زیادہ سے زیادہ لوگ اعتکاف کرنے والے ہوں۔ تو بعض علماء کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک بھی مسجد خالی رہ گئی تو اس پوری مسجد والے گنہگار ہوں گے، لیکن بعض علماء کے حضرات کے نزدیک یہ بھی ہے کہ اگر بستی میں سے ایک نے بھی ادا کر لیا تو سنت ادا ہو جائے گی۔ لیکن بعض کا قول یہ بھی ہے، تو بعض کے قول کے اعتبار سے تو گنہگار ہونا ثابت ہو رہا ہے نا، تو اس سے تو بچنا چاہیے۔ کہتے ہیں اعتکاف کا جو مسنون اعتکاف ہے آخری عشرے کا، اس کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے، کب تک رہتا ہے؟ اس کا وقت رمضان کی 21ویں شب کی ابتدا یعنی 20ویں روزے کی شام کو سورج غروب ہونے سے کچھ دیر پہلے سے مسنون اعتکاف کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور عید الفطر کا چاند نظر آنے تک رہتا ہے۔
اگر کوئی پورے عشرے کے بجائے 2-4 دنوں کا اعتکاف کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن یہ مسنون اعتکاف میں شمار نہ ہوگا۔ مسنون اعتکاف یہی ہے کہ 20ویں روزے کی شام سے سورج غروب ہونے سے تھوڑا سا پہلے سے شروع ہو جائے گا اور عید کا چاند دکھنے تک یہ وقت رہے گا۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ اگر کسی نے 21ویں رات کی شام کے بجائے 21ویں شب سے، یعنی رات کا کچھ حصہ گزرنے کے بعد سے، یا 21ویں روزے کی صبح سے اعتکاف شروع کیا، تب بھی وہ مسنون اعتکاف میں شمار نہ ہوگا اور عشرہ آخرہ کے اعتکاف کی سنت ادا نہ ہوگی۔ تو سنت اسی طریقے سے ادا ہوگی جب آج آدمی غروب ہونے سے پہلے پہلے مسجد میں آ جائے گا 20ویں روزے کو، اور عید کا چاند دکھنے تک مسجد کے اندر ہی رہے گا۔ اعتکاف کے بہت سے فضائل ہیں۔ سب سے بڑی فضیلت تو یہ ہے کہ کوئی بھی آدمی کہ ایسا نہیں کہ جو 24 گھنٹے عبادت میں مشغول ہو کر اللہ کی عبادت کر سکے، لیکن اللہ رب العزت اعتکاف کی بدولت آدمی کے 24 گھنٹے عبادت میں لکھتے ہیں۔ تو سب سے بڑی فضیلت یہ ہے۔ پھر کہہ رہے ہیں کہ عام لوگوں میں اعتکاف سے بے رغبتی بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے۔ اعتکاف کے اس قدر فضائل اور اجر و ثواب کے باوجود آج کل اس سے بہت زیادہ بے رغبتی پائی جاتی ہے۔ رمضان میں روزہ اور تراویح کا اہتمام تو کچھ نہ کچھ دیکھنے میں آتا ہے، لیکن اعتکاف کی طرف رجحان و میلان بہت ہی کم دکھائی دیتا ہے۔ اکثر بستیوں میں اکا دکا ایک آدھ آدمی ہی اعتکاف کرنے والے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ بہت سی مسجدیں خالی رہ جاتی ہیں، ان میں اعتکاف کرنے والا ایک بھی آدمی نہیں ہوتا۔ کہیں غریب مزدور کو کرائے پر لا کر اعتکاف میں بٹھایا جاتا ہے۔ بہت سے لوگ بالکل خالی ہوتے ہیں اور ان کو ہر طرح کی سہولتیں بھی میسر ہوتی ہیں، اس کے باوجود وہ اعتکاف نہیں کرتے، اور اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہم لوگوں نے رمضان کے آخری عشرے کو عید کی تیاری اور سامانوں کی خریداری کے لیے مخصوص کر رکھا ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اعتکاف میں بیٹھ جانے سے عید کی تیاری مکمل نہیں ہو سکے گی۔ آگے عورت کا بھی اعتکاف کا جو مسئلہ ہے، عورت بھی اعتکاف کر سکتی ہے، اس کے لیے اور آسانی ہے۔ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف عورت بھی کر سکتی ہے، لیکن عورت اپنے گھر میں جہاں 5 وقتہ نماز ادا کرتی ہو وہاں کرے۔ اگر پہلے سے نماز کے لیے گھر میں کوئی جگہ متعین نہیں کر رکھی ہے تو اب متعین کر لے، وہ جگہ اس کے لیے مسجد کے حکم میں ہوگی۔ اب ایک انتہائی اہم مسئلہ جس میں بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں، اور اعتکاف کرنے والے بھی ان باتوں پر توجہ نہ دینے کی وجہ سے اعتکاف کا ثواب حاصل نہیں کر پاتے، یا اپنا اعتکاف فاسد کر دیتے ہیں، توڑ دیتے ہیں۔ تو عورت اپنے گھر کے اندر کرے گی، یہ مسئلہ ہو گیا۔ کہتے ہیں اعتکاف کے دوران آدمی کیا کر سکتا ہے اور کیا نہیں کر سکتا۔ اعتکاف کے دوران پیشاب، پاخانہ اور وضو وغیرہ کی ضرورت کے علاوہ اور کسی کام سے اس جگہ سے نہ نکلے۔ اگر کوئی کھانا پانی دینے والا ہو تو اس کے لیے بھی نہ اٹھے، ہر وقت اسی جگہ رہے اور وہیں سوئے۔ مسجد میں اعتکاف کر رہا ہے تو وہ مسجد میں رہے، اور عورت گھر کی جگہ متعین کر کے ایک جگہ اعتکاف کر رہی ہے تو وہ اسی جگہ رہے۔ عورتوں کے لیے اعتکاف بنسبت مردوں کے اور زیادہ آسان ہے کہ گھر میں بیٹھے بیٹھے گھر کا کام بھی لڑکیوں سے لیتی رہیں اور مفت کا ثواب بھی حاصل کرتی رہیں، مگر عورتیں اس سنت سے گویا محروم ہی رہتی ہیں۔ اب ایک مسئلہ ہے، کیا غسل کے لیے مسجد سے باہر نکل سکتے ہیں اعتکاف کی حالت میں؟ دیکھ تو ایک غسل ہے کہ اگر واجب ہو جائے غسل تو اس میں تو شرعی ضرورت ہے، نکلنا ضروری ہے، اب آدمی غسل کرے گا۔ لیکن اگر آدمی صرف ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے نکل رہا ہے غسل کے لیے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے اگر آدمی نکلتا ہے تو شدید مجبوری کے اندر اتنی تو صرف اجازت ہے کہ آدمی پیشاب وغیرہ کی ضرورت سے نکلا
اور غسل کی نیت سے نہیں نکلا اور ساتھ ساتھ 2-4 لوٹے پانی بہا کے آ گیا، صرف اتنے وقت میں کہ جتنا وقت اسے وضو میں لگے، صرف اتنے وقت میں وہ آ گیا۔ اور اگر اس نے زیادہ وقت لگایا، مثال کے طور سے صابن وغیرہ استعمال کرنے لگا، تو اب صابن وغیرہ یہ ضرورت سے زیادہ وقت اور بلا ضرورت مسجد سے باہر رہنا لازم آئے گا، اس کی وجہ سے اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ ہے کہ اعتکاف میں بہت سے لوگوں کو بیڑی سگریٹ پینے کی عادت رہتی ہے، تو وہ اعتکاف میں کیا کرے؟ کہتے ہیں کہ واضح رہے کہ مسجد کو بدبودار چیزوں سے پاک رکھنے کا حکم ہے اور اعتکاف مسجد میں کیا جاتا ہے، لہٰذا معتکف کے لیے مسجد کے اندر سگریٹ پینا مکروہ ہے، تو مسجد کے اندر تو نہیں پیے گا۔ اور اگر معتکف سگریٹ پینے کے لیے مسجد سے باہر نکل جائے گا تو اس کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ مثال کے طور سے جو وضو کرنے کی جگہ ہوتی ہے مسجدوں کے اندر، وضو خانہ، وہ مسجد کے حکم میں نہیں ہوتا۔ مسجد وہاں تک ہے کہ جہاں تک نماز پڑھی جا سکتی ہے، نماز کے لیے حد بندی جہاں تک مسجد کے لیے کر دی گئی ہے وہاں تک مسجد ہے۔ اب جو وضو خانہ ہے وہ مسجد کے باہر ہے۔ اگر آدمی کوئی وضو خانے پر بیٹھ کر بیڑی سگریٹ پیے گا تو بلا ضرورت مسجد سے باہر نکلنا ہوگا اور اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، فاسد ہو جائے گا۔ نیز اگر کوئی اعتکاف کرنے والا قضاء حاجت کے لیے، استنجے کے لیے بیت الخلاء ٹوائلٹ جائے اور وہاں سگریٹ پیے تو یہ بھی مکروہ ہیں، لوگوں کی تکلیف کا باعث ہیں۔ دوسرے لوگ بیت الخلاء میں جائیں گے، آپ وہاں پر بدبو پھیلا کے آ گئے تو دوسرے لوگوں کو، بہت سو کو الٹی آنے کے قریب ہو جاتی ہیں اس کی بو سے، تو اس وجہ سے یہ بھی مکروہ ہے۔ لیکن آگے کہتے ہیں البتہ اگر اعتکاف کرنے والے نے استنجے کے دوران ہی سگریٹ پی لی، بیڑی پی لی اور سگریٹ پینے کے لیے اور زیادہ وقت نہیں لگایا، صرف جو استنجے میں وقت لگ رہا تھا وہی سگریٹ پینے میں، بیڑی پینے میں لگتا رہا، تو کہتے ہیں تو اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ وہ دوسرے کام کے لیے گیا تھا جس کے لیے جانے کی شریعت نے اجازت دی تھی۔ اب اس نے اس کے دوران یہ کام بھی کر لیا، البتہ اس کا یہ عمل مکروہ ہوگا کیونکہ اس سے دوسروں کو بھی تکلیف ملے گی، اور دوسری چیز ہے بیڑی سگریٹ کا جو الگ گناہ ہے وہ بھی باقی رہے گا، لیکن اعتکاف اس صورت میں نہیں ٹوٹے گا اگر اس نے استنجے کے دوران ہی بیڑی سگریٹ پی اور زیادہ وقت بیڑی سگریٹ میں نہیں لگایا۔ لیکن اگر استنجے سے تو 1 منٹ میں فارغ ہو گیا اور 5 منٹ تک بیٹھا ہوا وہاں پر بیڑی سگریٹ پیتا رہا تو اب اعتکاف فاسد ہو جائے گا، اس لیے کہ بلا ضرورت مسجد سے زیادہ دیر تک باہر رہنا پایا گیا۔ تو اگر معتکف روزے کی حالت میں سگریٹ پیے گا، روزے کی حالت میں دن میں، تو کہتے ہیں اس سے روزہ بھی ٹوٹ جائے گا اور اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا، روزہ بھی ٹوٹ جائے گا اور اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا، بعد میں دونوں کی قضا لازم ہوگی۔ اب ایک مسئلہ اور انتہائی اہم کہ اگر ہمارا یہ اعتکاف ٹوٹ گیا کسی کام کی وجہ سے تو اب کیا ہوگا؟ اس سے جو ہمارا اعتکاف مسنون والا تھا وہ تو ختم ہو جائے گا ٹوٹنے سے، البتہ اعتکاف ٹوٹنے کی صورت میں صرف 1 دن کا ٹوٹے گا، 24 گھنٹے کا، اس 24 گھنٹے کے اعتکاف کی بعد میں قضا لازم ہوگی۔ اب اس کی قضا کی 2 شکلیں ہیں، یا تو رمضان کے بعد کسی دن روزہ بھی رکھے، ساتھ ساتھ روزہ بھی رکھنا ہے جب قضا کرے گا، روزہ بھی رکھے اور 24 گھنٹے کے اعتکاف کی قضا کر لے، یا اگلا جب رمضان آئے تو اگلے رمضان میں 24 گھنٹے کے، روزہ تو رمضان کے اندر رہے گا ہی، تو 24 گھنٹے کے اعتکاف کی اس وقت قضا کر لے، تو قضا کی صورت یہ ہے۔ اسی طریقے سے اگر گھر کے اندر عورتیں اعتکاف کر رہی ہیں اور کسی عورت کو ماہواری شروع ہو جائے تو ماہواری شروع ہونے کی وجہ سے اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اب جو بھی وقت اس کا ماہواری میں گزرا ہوگا، 1 دن 2 دن 3 دن، اس وقت کی اسی اعتکاف کی اتنے ہی دن کی بعد میں قضا کر لے گی، لیکن قضا اگر عید کے بعد کرتی ہیں تو روزے بھی ساتھ ساتھ رکھنے ہوں گے، اس کے لیے روزے بھی لازم ہیں۔ یہ صورت ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان چیزوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔